اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ قافلے کی تلاش کا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، واقعہ شروع کرتے ہیں۔ قریش مکہ مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے مچل رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ جنگ کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس سے اسلحہ خریدا جا سکے۔ قریش مکہ نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ تجارت کے ذریعے پیسہ کمایا جائے اور وہ پیسہ اسلحہ خریدنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ اس کے لیے یہ طے کیا گیا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے۔ اس تجارتی قافلے میں مکے کا ہر شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اپنا پیسہ لگائے۔ اس تجارت سے جو منافع حاصل ہو اس سے اسلحہ خریدا جائے۔ قریش کے ہر فرد نے اس تجارتی قافلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی حیثیت کے مطابق اس میں پیسہ لگایا۔ یہ قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ اب کافر بہت خوش تھے کہ وہ جلد ہی مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور پھر یہ ہر شخص بتوں کی عبادت شروع کر دے گا۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے اس منصوبے کی خبر ہو گئی۔ یہ بڑی خوفناک بات تھی۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ وہ اکیلے اتنے سارے کافروں کا مقابلہ کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ چنانچہ کافروں کے اس منصوبے کو مٹی میں ملانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 مہاجر مجاہدین کا ایک لشکر اس قافلے کے تعاقب کے لیے روانہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لشکر میں شامل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ کے مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی وہ تجارتی قافلہ وہاں سے جا چکا تھا، اور یہ وہی قافلہ تھا جو بے شمار مال اور دولت لے کر واپس مکہ آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی واپسی کی اطلاع مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قافلے کی خبر لانے کے لیے روانہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کی خبر لانے کے لیے شمال کی طرف روانہ ہو گئے۔ دونوں سفر کرتے ہوئے مقام ہودہ پر پہنچے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ اس تجارتی قافلے کو روک دیا جائے، اس طرح وہ مال و دولت کافروں تک نہ پہنچ سکے گا اور وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی جرات نہ کر سکیں گے۔ تجارتی قافلے کی واپسی کب ہوگی اور وہ کس راستے سے واپس جائے گا، یہ کسی کو پتہ نہ تھا۔ قافلے کے جانے کا راستہ تو معلوم تھا، مگر یہ بھی نہ ہو سکتا تھا کہ وہ قافلہ واپسی پر اپنے راستہ تبدیل کر لیتا اور مدینہ طیبہ کے قریب سے گزرنے کی بجائے اس راستے سے گزرے جو ساحل سمندر کے قریب سے بدر کی طرف جاتا ہے۔ بدر ایک بڑا مقام تھا، یہاں سے مدینے کی طرف بھی راستہ جاتا تھا اور مکے کی طرف بھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو روانہ کیا۔ اس کے علاوہ کچھ صحابہ کرام کو بدر کی طرف بھی بھیجا اور کچھ کو مکے کی طرف جانے والے راستے کی طرف بھیجا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی طرف سے آنے والے راستے کی طرف روانہ کیا۔ دونوں تیزی سے شمال کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں انہوں نے قافلے کو بہت تلاش کیا، مگر وہ قافلہ انہیں کہیں نہ ملا اور نہ جانے وہ قافلہ کہاں کھو گیا۔
انہوں نے کافروں کے گمشدہ قافلے کی تلاش جاری رکھی، مگر قافلہ تو ایسے غائب تھا جیسے گدھے کے سر پر سینگ۔ جب کافی تلاش کرنے کے بعد انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ دونوں اس راستے کی طرف روانہ ہو گئے جو ساحل سمندر کی طرف جاتا تھا۔ وہ سفر کرتے ہوئے ہودہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر وہ رک گئے اور انتظار کرنے لگے، شاید قافلہ اسی راستہ سے آ جائے۔ وہ دونوں وہیں پر رک گئے اور کافروں کے قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ 10 دن گزر گئے مگر قافلہ وہاں نہ آیا۔ اب تو وہ مایوس ہو گئے کہ قافلہ گیا تو گیا کہاں۔ دوسری طرف وہ صحابہ کرام جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے راستے کی طرف روانہ کیا تھا، وہ بھی ناکام ہو کر واپس لوٹ آئے۔ قریش کا قافلہ انہیں بھی کہیں دکھائی نہ دیا تھا۔ قریش بھی اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے مکے سے نکل آئے۔ ان کے ساتھ کافروں کی بہت بڑی تعداد تھی، اسلحہ بھی ان کے پاس بڑی تعداد میں تھا۔ ان کے ارادے بڑے خطرناک تھے کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ مسلمان اس قافلے کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، اس لیے وہ مکے سے یہ ارادہ لے کر نکلے تھے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر واپس مدینہ آ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے بدر کے میدان کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام سونپ رکھا تھا کہ وہ قریش کے تجارتی قافلے کا پتہ چلائیں، اس لیے یہ بدر کی جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ اس کا انہیں بہت دکھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اس کے باوجود بدر کے مجاہدین میں شمار کیا اور اس جنگ میں جو مال غنیمت ملا اس میں ان دونوں کا بھی حصہ رکھا۔ اس واقعہ میں غلطی کوتاہی کمی پیشی ہو گئی ہے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔